سامعین سے گزارش کی جاتی ہے کہ ہمارے دونوں چینلز کے پلیٹ فارم سے جتنی بھی آڈیو بکس کی ریکارڈنگ کمپلیٹ ہو چکی ہے اسے خود بھی سنیں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے کی کوشش کریں، اور ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے لنکس ڈسکرپشن میں دیے گئے ہیں۔ ہمیں سبسکرائب اور فالو ضرور کریں تاکہ آپ کو ضروری اپڈیٹس ملتے رہیں، اور ہماری ٹیم کی فنانشیل سپورٹ کے لیے پیٹریون کی لنک ضرور چیک کریں۔ جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تاریخ اسلام جلد سوم، مصنف مولانا اکبر شاہ نجیب آبادی، ایپیسوڈ نمبر 100۔ سلطان سلیم فتح خالدیران کے بعد جب تبریز میں داخل ہوا تھا تو اس نے تبریز سے جو سب سے بڑا فائدہ حاصل کیا وہ یہ تھا کہ وہاں کے 1000 معماروں اور کاریگروں کو بیش قرار روزینے اور جاگیریں دے کر قسطنطنیہ میں آباد ہونے کے لیے بھیج دیا۔ اس زمانے میں تبریز کے معمار ساری دنیا میں مشہور اور اپنے فن میں بے نظیر سمجھے جاتے تھے۔ سلطان نے ان لوگوں کو قسطنطنیہ بھیج کر قسطنطنیہ کی ایک بہت بڑی ضرورت کو پورا کر دیا تھا۔ شاہ اسماعیل صفوی نے اس شکست کے بعد کئی مرتبہ سلطان سلیم کے پاس صلح کی درخواستیں بھیجیں اور بہت کوشش کی کہ کسی طرح سلطان سلیم اس کی طرف سے مطمئن ہو، لیکن سلطان کو اسماعیل صفوی سے ایسی نفرت تھی کہ اس نے مطلق التفات نہ کیا اور حالت جنگ کو اس کے ساتھ قائم رکھنا ہی مناسب سمجھا۔ اگر اس کے بعد سلطان سلیم کو شام و مصر کی طرف متوجہ ہونے کا موقع نہ ملتا تو وہ ضرور ایک مرتبہ پھر ایران پر فوج کشی کر کے اسماعیل صفوی سے بقیہ ملک بھی چھین لیتا اور ترکستان تک فتح و فیروزی کے ساتھ چلا جاتا، مگر اس کے اور سلیم کو خود ایران کی طرف آنے کا موقع نہیں ملا تھا اور اس کے سرداروں نے مفتوحہ ملک کو اپنے قبضے سے نہیں نکلنے دیا تھا۔ اس حملے اور اس لڑائی کا نتیجہ یہ ہوا کہ مشرق کی جانب سلطنت عثمانیہ کی حدود بہت وسیع ہو گئیں اور نہایت زرخیز صوبوں کا اضافہ ہوا، اور آئندہ کے لیے مشرق کی جانب سے کسی حملے کا خطرہ باقی نہ رہا۔ اسی سلسلے میں یہ بات بھی بیان کر دینے کے قابل ہے کہ اسماعیل صفوی کی چہیتی بیوی جب سلطان سلیم کے قبضے میں آ گئی تو شاہ اسماعیل نے سلطان سلیم کے پاس اپنے ایلچی بھیجے کہ میری بیوی کو میرے پاس بھیج دو۔ یہ وہ زمانہ تھا کہ شاہ سلیم ایشیائی کوچک کے شہر اماسیہ میں قرہ باغ سے آ کر مقیم ہوا تھا اور موسم سرما کا زمانہ بسر کر رہا تھا۔ سلطان سلیم سے یہی توقع تھی کہ وہ شاہ صفوی کی بیوی کو اس کے پاس بھیج دے گا، لیکن سلطان چونکہ شاہ صفوی کو مرتد اور بے دین خیال کرتا تھا اور اس کے اعمال ناشائستہ کی وجہ سے بہت ناراض رہتا تھا، لہذا سلطان نے اس کے ساتھ کسی قسم کی مروت کا برتاؤ نہیں کرنا چاہا۔ اب تک شاہ صفوی کی بیوی عزت و احترام کے ساتھ نظر بند تھی۔ سلطان نے اس کے بھیجنے سے صاف انکار کر دیا اور جنگ خالدیران سے 5-6 مہینے کے بعد شاہ اسماعیل کی بیگم کا نکاح اپنے ایک سپاہی جعفر چلپی کے ساتھ کر دیا۔ اسماعیل صفوی کو یہ سن کر کہ اس کی بیوی ایک ترک سپاہی کی بیوی بن گئی ہے اور اس گھر میں مسرت و شادمانی کے ساتھ زندگی بسر کر رہی ہے، سخت صدمہ ہوا اور جب تک زندہ رہا اسی حسرت اور حزن و ملال میں مبتلا رہا۔ فتح مصر و شام۔ اوپر کسی باب میں ذکر آ چکا ہے کہ خاندان ایوبیہ کے 7ویں بادشاہ ملک الصالح نے مصر میں مملوکی فوج قائم کی تھی جس کو غلاموں کی فوج کہنا چاہیے۔ بہت جلد ان غلاموں نے مصر کے تخت پر قبضہ کر لیا۔ اسی زمانے کے قریب ہندوستان میں بھی غلاموں کا خاندان فرما روان تھا، لیکن یہاں ہندوستان میں غلاموں کے خاندان کے صرف 2 بادشاہ غلام تھے اور باقی انہی غلاموں کی اولاد نسلاً بعد نسل تخت نشین ہوتی رہی۔ مصر میں اس کے خلاف یہ دستور قائم ہوا تھا کہ ایک فرما رواں کے فوت ہونے پر غلاموں ہی میں سے کسی کو منتخب کر کے تخت حکومت پر بٹھا دیا جائے۔ مصر کے یہ غلام بادشاہ مملوکی کہلاتے تھے۔ سلطان سلیم کے زمانے تک ان کی سلطنت مصر میں قائم تھی اور انہیں سلاطین مصر کی حفاظت میں عباسی خلفاء مصر کے اندر رہتے تھے۔ مصر کی مملوکی سلطنت بھی بڑی معزز اور شاندار سلطنت تھی۔ ان مملوکیوں نے عالم اسلام کی 2 سب سے بڑی اور اہم خدمات انجام دیں۔ ایک تو انہوں نے فلسطین و شام کو اسلام کے خلاف حملوں سے بچایا اور ہمیشہ کے لیے صلیبی چڑھائیوں کا استحصال کر دیا۔ دوسرے انہوں نے مغلوں کے سیلاب عظیم کو آگے بڑھنے سے روک دیا تھا اور چنگیز و ہلاکو وغیرہ کی فوجوں کو شکست دے دے کر بھگا دیا۔ عجیب بات ہے کہ ان فتح مند مغلوں نے مصر کے غلاموں یعنی مملوکیوں سے جس طرح شکست کھائی
اسی طرح ہندوستان کے غلام خاندان سے انہوں نے ہمیشہ نیچا دیکھا، گویا ان کی قسمت میں یہی لکھا تھا کہ وہ مسلمانوں کے معزز ترین اور اعلیٰ خاندانوں کو برباد کر دیں، لیکن جب مسلمانوں کے غلاموں سے ماری کا آ رہا ہوں تو شکست کھا کر بھاگیں۔ بہرحال مصر کی مملوکی سلطنت مصر، شام اور حجاز پر حکمران اور قدیم سے سلاطین عثمانیہ کے ساتھ کوئی پرخاش نہیں رکھتی تھی۔ سلطان فاتح کی وفات کے بعد جب سلطان بایزید ثانی تخت نشین ہوا اور شہزادہ جمشید شکست کھا کر مصر پہنچا تو دربار قاہرہ کے تعلقات دربار قسطنطنیہ کے ساتھ پہلی مرتبہ کشیدہ ہوئے، اور جیسا کہ اوپر بیان ہو چکا ہے کہ جنگ و پیکار تک نوبت پہنچی۔ اس موقع پر سلطنت عثمانیہ کو مملوکیوں سے نقصان اٹھانا پڑا تھا، جس کا ذکر اوپر گزر چکا ہے۔ اب سلطان کے تخت نشین ہونے کے بعد مثل دوسری سلطنتوں کے مملوکی بھی اس نئے سلطان کی حرکات کو بغور دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے جب اسماعیل صفوی کی شکست اور سلیم کی فتوحات کا حال سنا تو ان کو یہ فکر ہوئی کہ سلیم اب ہم سے چھیڑ چھاڑ کیے بغیر نہ رہے گا، اس لیے کہ دیار بکر وغیرہ صوبے جو سلطنت عثمانیہ میں شامل ہو چکے تھے، انہوں نے مملوکیوں کے مقبوضہ ملک یعنی شام کو سلطنت عثمانیہ سے اور بھی قریب کر دیا تھا۔ ان کو یہ بھی محسوس ہو چکا تھا کہ سلطان سلیم ضرور ان شہروں اور قلعوں کو واپس لینے کی کوشش کرے گا جو مملوکیوں نے سلطان بایزید ثانی سے چھین لیے تھے۔ ادھر شاہ اسماعیل صفوی نے سلطان سلیم سے شکست فاش کھانے کے بعد اپنے ایلچی مصر کے سلطان خالزو غازی کے پاس بھیجے اور عہد نامہ صلح قائم کرنا چاہا۔ مملوکی امیر کو اسماعیل صفوی کے سفیر کی مدارات کرنے اور معاہدہ صلح قائم کرنے میں کوئی تعامل نہ ہوا۔ اسماعیل کے سفیر نے خالزو غازی کو اور بھی زیادہ ان خطرات کی طرف توجہ دلائی جو سلطان سلیم سے سلطنت مصر کے لیے پیدا ہو سکتی تھی۔ ان مذکورہ وجوہات سے یا اور کسی سبب سے یہ ضرور ہوا کہ امیر کبیر خالزو غازی سلطان مصر خود شہر حلب میں آ کر مقیم ہوا اور اس نے سرحد شام پر مناسب فوجیں فراہم و متعین کر دیں، جس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا تھا کہ سلطان سلیم ملک شام پر حملہ نہ کر دی، اور یہ بھی ہو سکتا تھا کہ موقع پا کر مملوکی سلطنت خود ایشیائی کوچک کے مشرقی حصے میں حملہ آور ہو۔ بہرحال سلطان سلیم کا غالباً یہ خیال نہ تھا کہ وہ مملوکی سلطنت پر حملہ کرے، کیونکہ مملوکی بہت پابند شرع اور سلطان سلیم کے ہم عقیدہ اور مذہب تھے، مگر اسماعیل صفوی کی خفیہ تدابیر نے اس جگہ بخوبی کامیابی حاصل کی اور مملوکی بیچارے شاہ ایران کی چالاکی کے فریب میں آ کر ناحق مارے گئے۔ سلطان سلیم ایران کی طرف سے واپس آ کر قسطنطنیہ میں مقیم اور اندرونی انتظامات میں مصروف تھا۔ اب اس کے لیے سوائے مغربی حدود اور عیسائی سلطنتوں کے اور کوئی چیز جاذب توجہ نہ تھی۔ اس کے باپ دادا کئی پشتوں سے یورپ کے عیسائیوں سے دست و گریبان چلے آتے تھے۔ سلیم کے لیے سوائے یورپی ممالک کے اور کوئی علاقہ اب ایسا نہ تھا کہ وہ اس کا لالچ کرتا۔ 922 ہجری میں اس کے پاس ایکایک اس کے گورنر سنان پاشا کی ایک تحریر پہنچی۔ سنان پاشا ایشیائی کوچک کے مغربی حصے کا حاکم و سپہ سالار تھا کہ میں آپ کے حکم کی تعمیل میں وادی فرات کی جانب فوج لے جانے سے اس لیے قاصر ہوں کہ سرحد شام پر مملوکی فوجیں موجود ہیں، اور مجھے اندیشہ ہے کہ میرے یہاں سے غیر حاضر ہوتے ہی وہ شاید ایشیائی کوچک کے مشرقی حصے پر حملہ آور ہو جائیں۔ اس تحریر کو پڑھ کر سلطان سلیم نے قسطنطنیہ میں اپنے تمام سرداروں، عاملوں اور وزیروں کو جمع کر کے ایک مجلس مشاورت منعقد کی اور ان سے پوچھا کہ ہم کو مملوکیوں کے ساتھ کیا طرز عمل اختیار کرنا چاہیے۔ اس مسئلے پر دیر تک گفتگو ہوتی رہی۔ آخر اس کے میر منشی محمد پاشا نے ایک پرجوش اور زبردست تقریر میں بیان کیا کہ سلطان عثمانی کو ضرور اپنی طاقت کا اظہار کرنا چاہیے، اور حقیقت یہ ہے کہ مملوکی سلطان عثمانی کے سامنے ہرگز اس بات کے مستحق نہیں ہیں کہ وہ حرمین شریفین کے خادم ہوں اور ملک حجاز کو اپنے قبضے میں رکھیں۔ سلطان عثمانی کو یہ شرف ضرور حاصل کر لینا چاہیے، اور اس کا حاصل کرنا عین خدمت اسلامی ہے، اور اس کے لیے مملوکیوں سے لڑنا بالکل جائز اور مناسب ہے۔ چنانچہ سلطان نے اس رائے کو بہت ہی پسند کیا اور اپنے میر منشی کو اسی وقت وزیر اعظم بنا دیا۔ سلطان سلیم نے مصر کی سلطنت مملوکیہ سے جنگ کا مصمم ارادہ کر کے اول ایک سفارت امیر خالزو غازی کے پاس روانہ کی اور پیغام بھیجا کہ تم ہماری اطاعت و فرمانبرداری قبول کر کے اظہار اطاعت کے لیے خراج گزاری قبول کر لو، ورنہ ہم فوج کشی کر کے تم سے ملک چھین لیں گے۔ سلطان کے سفیر جب حلب میں
خالزو غازی کے پاس پہنچی تو وہ بہت بڑا فروختہ ہوا اور سفیروں کو قید کر لیا۔ بس اتنا بہانہ فوج کشی کے لیے کافی تھا۔ سلطان فوراً قسطنطنیہ سے فوج لے کر روانہ ہوا۔ جب عثمانیہ لشکر قریب پہنچا تو مملوکی سلطان گھبرایا اور اس نے مصلحت مصالحت میں ہی دیکھی۔ چنانچہ عثمانی سفیروں کو آزاد کر کے ان کے ہاتھ صلح کا پیغام بھیجا، مگر اب یہ کوشش بے سود تھی۔ سلطان سلیم برابر بڑھتا چلا گیا۔ حلب کے قریب میدان مرج وابق میں، جہاں حضرت داؤد علیہ السلام کی قبر ہے، دونوں فوجیں جنگ خالدیران سے پورے 2 سال بعد 24 اگست 1516 عیسوی بمطابق 922 ہجری کو ایک دوسرے کے بمقابل صف آرا ہوئیں۔ مملوکی اپنی شجاعت اور بہادری میں ہرگز عثمانیوں سے کم نہ تھے۔ ان کی بہادری کی عام طور پر ہر ملک کے مورخین نے تعریف کی ہے، لیکن اس زمانے میں ان کے اندر آپس کے اختلافات پیدا ہو چکے تھے اور اندرونی رقابتوں نے ان کی مشہور و مسلم بہادری کے اظہار کا موقع ظاہر کر دیا تھا۔ چنانچہ سلطان سلیم کی کثیر التعداد فوج کے مقابلے میں مملوکی لشکر پر آثار ہزیمت نمایاں ہوئے اور مملوکی سلطان، جو بہت بوڑھا شخص تھا، نہایت جرأت و ہمت کے ساتھ لڑتا ہوا میدان جنگ میں مارا گیا۔ مملوکی سلطان کے مارے جانے کی خبر جب مملوکیوں کے لشکر میں مشہور ہوئی تو ان کے پاؤں اکھڑ گئے اور سلطان سلیم آگے بڑھ کر حلب پر قابض ہو گیا۔ اس شکست سے مملوکیوں کی ہمت مطلق پست نہیں ہوئی، کیونکہ وہ عثمانیوں کو اپنے برابر بہادر نہیں جانتے تھے۔ خالزو غازی کے مارے جانے پر تمام سرداران لشکر قاہرہ کی طرف اس لیے چلے گئے کہ وہاں جدید سلطان کا انتخاب کریں گے۔ مملوکیوں میں 24 سردار اعلیٰ درجے کے ہوا کرتے تھے، جو اس بات کا حق رکھتے تھے کہ ایک سلطان کے فوت ہونے پر اتفاق رائے سے کسی شخص کو اپنا سلطان منتخب کر لیں، اور 24 سردار کا ایسے انتخاب کے موقع پر دارالسلطنت قاہرہ میں موجود ہونا ضروری تھا۔ لہٰذا مملوکیوں کے ایسے بڑے بڑے تمام سرداروں کو فوراً قاہرہ کی طرف جانا ضروری ہو گیا کہ جلد از جلد نیا سلطان منتخب ہو سکے۔ بڑے بڑے سرداروں کی غیر موجودگی میں شام کا ملک سلطان سلیم کے لیے خود بخود خالی تھا، لہٰذا اسے اس فرصت میں شام کے شہروں پر قبضہ کرنے کا موقع مل گیا اور دمشق اور بیت المقدس وغیرہ سب سلطان کے قبضے میں آ گئے۔ جنگ حلب کے بعد کوئی بڑی مزاحمت مملوکیوں کی طرف سے ملک شام میں نہ ہو سکی۔ ادھر قاہرہ میں مملوکیوں نے تومان بے کو اپنا سلطان منتخب کیا۔ اس نے سلطان منتخب ہوتے ہی ایک زبردست فوج مصر و شام کے سرحدی مقام قلعہ غازہ کی طرف بھیج دی کہ سلیم کو مصر کی طرف پیش قدمی کرنے سے روکے اور خود قاہرہ کے قریب تمام افواج کو فراہم کرنے میں مصروف ہو۔ اس فرصت میں سلطان سلیم کی خوش قسمتی کا دمشق و شام میں یہ اظہار ہوا تھا کہ مصری سلطنت کا ایک بہت بڑا خزانہ جو شہر دمشق میں جمع تھا سلطان کے ہاتھ آ گیا۔ بڑے بڑے شہروں سے جو مال غنیمت سلطان کے ہاتھ آیا تھا، اس کے علاوہ صرف دمشق کے اس خزانے میں 70 لاکھ روپیے سے زیادہ موجود تھا۔ یہ خزانہ سلطان کی آئندہ فتوحات کے لیے بہت مفید ثابت ہوا اور سلطان نے اسے فائدہ اٹھانے اور اس کے صحیح استعمال کرنے میں کسی بخل و کنجوسی کو مطلق دخل نہیں دیا۔ اہل شام کے قلوب کو اپنی طرف مائل کرنے کی سلطان نے بہت ہی بار کوشش کی تھی اور عالموں، خطیبوں، درویشوں اور قاضیوں کو انعام و اکرام سے مالا مال کر دیا۔ مساجد، مدارس، پل اور رفاہ رعایا کے لیے بڑی بڑی رقمیں عطا کیں اور مصر پر حملہ آور ہونے کے لیے بار برداری کے اونٹ اور ہر قسم کا ضروری سامان فراہم کر لیا۔ اب مصریوں کی فوج شہر غازہ پر آ گئی تھی، جو مصر کی سرحد سمجھا جاتا تھا۔ ادھر سلطان سلیم اپنی فوج کو لیے ہوئے شام کے آباد اور سرسبز مقامات سے گزرتا ہوا جب ریگستان میں داخل ہونے لگا تو بڑی احتیاط اور دور اندیشی کے ساتھ اونٹوں پر پانی لاد کر ساتھ لیا اور سپاہیوں کو انعامات تقسیم کر کے ان کا دل بڑھایا۔ سنان پاشا کو توپ خانہ دے کر ایک زبردست حصہ فوج کا سپہ سالار بنا دیا گیا اور بطور ہراول آگے روانہ کیا اور خود بقیہ تمام فوج لے کر بڑے اہتمام و انتظام کے ساتھ روانہ ہوا۔ یہ ریگستان کا سفر 10 روز کا تھا، جو بحسن خوبی طے ہوا۔ سنان پاشا نے مقام غازہ میں پہنچ کر سرسری فوج کا جو سپہ سالار غزالی کے ماتحت صف آرا تھی اس سے مقابلہ کیا۔ مملوکی لشکر بڑی بے جگری اور بہادری کے ساتھ حملہ آور ہوا، مگر سنان پاشا نے اپنی توپوں کو میدان میں جمع کر ایسی سخت گولہ باری کی اور اس طرح توپوں میں گرداب بھر بھر کر چلایا کہ مصری لشکر عثمانی لشکر تک پہنچنے سے پہلے ہی میدان میں بھون ڈالا گیا۔
اس وقت تک مملوکی توپوں کے استعمال سے ناواقف تھے اور اپنے پاس کوئی توپ خانہ نہ رکھتے تھے۔ اس طرح جبکہ بارود کی طاقت جواں مردوں کے قلب کی طاقت یعنی بہادری پر غالب آ گئی اور میدان عثمانیہ لشکر کے ہاتھ آیا تو ان کے دل بہت بڑھ گئے اور مملوکیوں کی جو ہیبت عثمانیہ لشکر پر چھائی ہوئی تھی ایک لخت دور ہو گئی۔ مصر میں مملوکیوں اور عثمانیوں کی معرکہ آرائی۔ غزہ کے معرکے میں غزالی بے شکست کھا کر قاہرہ کی طرف واپس آیا اور تومان بے نے ترکی توپ خانے کی ہلاکت آفرینی کے حالات سنے تو اس کی ہمت اور شجاعت میں بجائے اس کے کہ کمی ہوتی اور بھی اضافہ ہو گیا۔ اس نے قاہرہ کے متصل شام کی طرف جانے والی سڑک کے کنارے موضع رضوانیہ کے قریب فوج کو جمع کیا اور سلیم کی فوج کا انتظار کرنے لگا۔ سلطان تومان بے ایک اعلیٰ درجے کا بہادر اور شریف شخص تھا، مگر بعض اوقات نہایت شریف اور نیک آدمیوں کے خلاف بھی سازشیں بار ہو جایا کرتی ہیں اور بھلے آدمیوں کے خلاف حاسدوں اور شریروں کی ایک جماعت ضرور ہی مصروف کار رہا کرتی ہے۔ چنانچہ تومان بے جو بڑا ہی لائق فائق بہادر پاک نیت اور ہر طرح قابل تعریف شخص تھا، جب مصر کا سلطان منتخب ہوا تو مملوکی سرداروں ہی میں سے بعض سرداروں کو یہ انتخاب ناپسند ہوا، مگر وہ کچھ نہ کہہ سکے اور دل ہی دل میں کوڑتے رہے۔ اگر تومان بے کو اطمینان کا زمانہ میسر ہوتا تو وہ اپنے اخلاق فاضلہ سے رفتہ رفتہ ان لوگوں کو سوزش قلبی کو فروغ کر دیتا، لیکن ان کو برسر حکومت ہوتے ہی لڑائیوں کا بندوبست کرنا پڑا تھا۔ ان حسد پیشہ سرداروں میں دو شخص خصوصیت سے قابل تذکرہ ہیں، ایک غزالی بے اور دوسرا خیری بے۔ ان دونوں نے تومان بے کو مصر کے بچانے اور عثمانیہ لشکر کو شکست دینے کی کوشش میں مصروف دیکھ کر یہ کوشش درپردہ شروع کر دی کہ تومان بے کو اپنی کوششوں میں کامیابی حاصل نہ ہو۔ چنانچہ ان غداروں نے سلطان سلیم سے خفیہ سلام پیام اور خط و کتابت کا سلسلہ شروع کیا۔ تومان بے کی تمام تیاریوں اور تدبیروں سے سلطان عثمانی کو مطلع کر دیا۔ تومان بے نے سلیم کے توپ خانے کو بیکار کر دینے کے لیے یہ بہترین تدبیر سوچی تھی کہ جس وقت سلیم کا لشکر کوچ کرتا ہوا قریب پہنچے تو اسی حالت میں اس کے فروکش ہونے سے پہلے اس کے بازوؤں کی طرف سے مصری سواروں کے دستے حملہ آور ہوں اور توپ خانے پر قابض ہو کر دست بدست تلوار و خنجر کی لڑائی شروع کر دی۔ ان دونوں غداروں نے سلیم کو تومان بے کے اس ارادے کی بھی عین وقت پر اطلاع کر دی اور تومان بے کی یہ تدبیر بھی پوری نہ ہونے پائی۔ سلطان سلیم عثمانی کی یہ بڑی خوش قسمتی تھی کہ خود مملوکیوں کے سرداروں میں سے اس کے ہوا خواہ پیدا ہو گئی تھی۔ 22 جنوری 1517 عیسوی بمطابق 922 ہجری میں مقام رضوانیہ کے متصل جہاں مصری فوج خیمہ تھی، دونوں فوجوں کا مقابلہ ہوا۔ چونکہ سلیم پہلے سے ہی واقف ہو چکا تھا، لہٰذا تومان بے کو اپنی سوچی ہوئی تدبیر کے موافق لڑائی کے لیے اچھا موقع نہ مل سکا اور اسے عین توپ خانے کے مقابل ہو کر لڑنا پڑا تھا۔ لڑائی کے شروع ہوتے ہی خیری بے اور غزالی بے دونوں غدار مملوکی سلطان سلیم کے پاس فوراً چلے آئے۔ توپوں کے گولوں کی بارش اور بندوقوں کی گولیوں کی بوچھاڑ میں مملوکیوں نے اس بے جگری کے ساتھ حملے کیے اور اس طرح حق شجاعت و مردان کی ادا کیا تھا کہ اس کے بعد شاید کسی کو اس طرح بہادری کے ساتھ جان قربان کرنے کا موقع نہ ملا ہوگا۔ تومان بے نے اپنے مملوک شہ سواروں کی ایک جماعت لے کر، جو خود و زراح اور جوشن وغیرہ میں سر سے پاؤں تک غرق فولاد تھی، ایک حملہ یونانیوں کے قلب لشکر پر کر دیا۔ سلطان تومان بے کے ہمراہ دو اور بہادر مملوکی سردار لان بے اور قرط بے بھی تھے۔ ان دونوں سرداروں نے قسم کھائی کہ ہم سلطان سلیم کو یا تو زندہ گرفتار کر لیں گے ورنہ اسے قتل کر دیں گے۔ مملوکیوں کی اس مختصر جماعت کا یہ حملہ ایک زلزلہ تھا جس نے تمام عثمانی لشکر میں تزلزل برپا کر دیا۔ مملوکیوں کا سلطان تومان بے اور اس کے مٹھی بھر ہمراہی گویا شیر تھی جو بکریوں کے گلے میں داخل ہو گئی تھی۔ ان لوگوں کو قلب لشکر تک پہنچنے سے عثمانیہ لشکر کی کوئی طاقت نہ روک سکی۔ جمی ہوئی کائی سی پھاڑتے ہوئے اور کشتوں کے پشتے لگاتے ہوئے یہ لوگ ٹھیک اس مقام تک پہنچ گئے جہاں سلیم کھڑا ہوا اپنی فوج کے مختلف دستوں کو احکام بھیج رہا تھا، مگر حسن اتفاق سے تومان بے نے سنان پاشا کو، جو سلطان سلیم کے قریب کھڑا تھا، اسے سلیم سمجھا اور اس غلط فہمی کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس نے آتے ہی سنان پاشا کو سلیم کہہ کر للکارا اور ایک ایسا جچا تلا نیزے کا وار کر دیا کہ
نیزہ سنان پاشا کو چھید کر پار نکل گیا اور بغیر اس کے کہ وہ خود کوئی حرکت کر سکی یا کوئی اسے بچانے کی کوشش کرے مردہ ہو کر زمین پر گر پڑا۔ اسی طرح علان بے اور قرات بے نے بھی 2 اور عثمانی سپہ سالاروں کو قتل کر دیا، مگر سلطان سلیم کو کوئی شناخت نہ کر سکا۔ اس طرح یہ تینوں مملوکی سردار 3 عثمانی سرداروں کو سلطان سلیم کے سامنے عین قلب لشکر میں قتل کر کے صاف باہر نکل گئی اور کسی کو جرأت تک نہ ہوئی کہ انہیں روک سکے۔ اپنے طور سے وہ سلطان سلیم کو قتل کر کے قصہ پاک کر چکی تھی، مگر خوش قسمتی سے سلطان سلیم بچ گیا اور میدان کارزار بدستور گرم رہا۔ اس حملے میں صرف علان بے کے پاؤں میں بندوق کی ایک گولی لگی جس سے وہ زخمی ہوا، مگر کوئی اسے گرفتار نہ کر سکا اور صاف بچ کر نکل گیا۔ سلطان سلیم مملوکیوں کی اس بہادری کو دیکھ کر حیران و ششدر تھا اور اپنے دل میں کہتا تھا کہ اگر آج میرے پاس توپ خانہ اور بندوقوں سے مسلح دستے نہ ہوتے تو مملوکیوں کے مقابلے میں لشکر کی کثرت کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتی تھی۔ سلطان سلیم نے بڑی ہوشیاری اور مستعدی کے ساتھ برق انداز دستوں اور توپوں کو مصروف کار رکھا، اور مملوکیوں کی حالت یہ تھی کہ ان کا ایک ایک سردار اپنا اپنا ماتحت دستہ لے کر حملہ آور ہوتا تھا، اور گولوں اور گولیوں کی بارش میں عثمانیوں کی صف اول تک پہنچنے سے پہلے پہلے یہ سب ختم ہو جاتی تھی، مگر ان میں سے کوئی شخص پیچھے ہٹنے اور بھاگنے کا نام نہ لیتا تھا۔ یہ لڑائی اس اعتبار سے دنیا کی بے نظیر لڑائی ہے کہ اس میں مملوکیوں نے محض اپنی بہادری کا ثبوت پیش کرنے کے لیے دیدہ و دانستہ اپنے آپ کو توپوں اور بندوقوں کے منہ میں جھونک دیا تھا، مگر اس آر کو گوارا نہ کیا کہ بارود کی طاقت بہادروں کی بہادری کو بزدلی میں تبدیل کر سکتی ہے۔ آخر نتیجہ یہ ہوا کہ 25,000 مملوک رضوانیہ کے میدان میں کھیت رہے اور صرف چند باقی رہے جو باصرار تمام سلطان تومان بے کو اس میدان سے لوٹا کر مقام عزوبیہ کی طرف لے گئے تھے۔ اس لڑائی میں جس قدر مملوک مارے گئے وہ سب کے سب توپ کے گولوں اور بندوق کی گولیوں سے مرے تھے، لیکن عثمانیوں کے لشکر میں جس قدر آدمی کام آئے وہ سب تلواروں اور برچیوں سے مارے گئے تھے، کیونکہ مملوکیوں کے پاس ایک بھی بندوق نہ تھی اور وہ بندوق کو ہاتھ لگانا بھی نامردی کی بات سمجھتے تھے۔ چونکہ سلطان تومان بے میدان رضوانیہ سے مقام عزوبیہ میں چلا گیا تھا اور قاہرہ خالی تھا، لہٰذا جنگ رضوانیہ سے 7ویں روز سلطان سلیم نے قاہرہ پر قبضہ کر لیا، اور اس عرصے میں مملوکی سپاہی جو ادھر ادھر ملک میں منتشر تھے وہ عزوبیہ میں پہنچ کر تومان بے کے پاس جمع ہوئے، اور ایک مختصر سی فوج پھر تومان بے کے ماتحت فراہم ہو گئی۔ یہ سن کر سلطان سلیم نے قاہرہ پر قبضہ کر لیا۔ تومان بے نے اس مختصر سی فوج کو لے کر قاہرہ پر حملہ کیا۔ سلیم احتیاطاً شہر سے باہر اپنے فوجی کیمپ میں مقیم تھا۔ تومان بے نے دوسری طرف سے ایکایک شہر میں داخل ہو کر ترکوں کو جو فاتحانہ شہر پر قابض اور متصرف ہو گئی تھی قتل کرنا شروع کر دیا۔ اس داروگیر میں ایک بھی عثمانی سپاہی جو اس وقت شہر کے اندر تھا زندہ نہ بچا، سب کے سب قتل کر دیے گئے، اور تومان بے نے شہر پر دوبارہ قابض ہو کر کوچوں گلیوں اور شہر کے مکانوں کے ذریعے مورچہ بندی کی۔ شہر قاہرہ کی کوئی فصیل نہ تھی جو اس حالت میں مدد پہنچاتی۔ سلطان سلیم نے اپنی فوج کو لے کر شہر میں داخل ہونا چاہا تو ہر ایک گلی کوچہ مورچہ بند اور سدے راہ نظر آیا۔ سلیم کو اب بڑی مشکلات کا سامنا تھا، اور ایک ایسا شہر بھی جو اپنی کوئی فصیل نہیں رکھتا فتح نہیں ہو سکتا۔ یہ سلطان سلیم کے لیے بڑی ہی ذلت کی بات تھی، اور اس کی شہرت کو یقیناً سخت صدمہ پہنچتا۔ اگر وہ قاہرہ کو چھوڑ کر واپس چلا جاتا، یہ ایسا گرم دودھ تھا جس کو نگل سکتا تھا نہ اگل سکتا تھا۔ 3 دن تک برابر قاہرہ کی گلیوں یعنی بیرونی محلوں میں جنگ و پیکار کا بازار گرم رہا، مگر سلیم قاہرہ کے کسی محلے میں اپنی قدم نہ جما سکا۔ سلطان سلیم نے جب دیکھا کہ تومان بے کو قاہرہ سے بے دخل کرنا دشوار ہے اور مشکلات بڑھتی ہی چلی جاتی ہیں، تو اس نے مملوکی سردار خیری بے کو جو جنگ رضوانیہ ہی میں اس کے پاس چلا گیا تھا اسے بلوایا اور کہا کہ اب تم ہی کوئی تدبیر بتاؤ۔ خیری بے نے کہا کہ اب آپ یہ اعلان کرا دیجئے کہ جو مملوکی ہتھیار رکھ دے گا اور ہمارے پاس چلا آئے گا اس کے جان و مال کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا جائے گا، اور اس کے ساتھ مہربانی کا برتاؤ کیا جائے گا۔ اس اعلان کے ہوتے ہی
لڑائی رک گئی اور سلیم نے بھی اپنی فوج شہر کے اطراف سے واپس اپنی کیمپ میں بلوا لی۔ بعض مملوکی خود اس معافی کے وعدے پر اعتماد کر کے سلیم کے لشکر میں آ کر حاضر ہو گئے اور بعض کو شہر والوں نے باصرار لشکر سلطانی میں حاضر ہو جانے پر مجبور کیا۔ اس طرح 800 مملوکی سلطان سلیم کے لشکر میں آ کر حاضر ہو کر سلطان کے قیدی بن گئے۔ ان کو توقع تھی کہ اپنے وعدے کے موافق سلطان ہمارے ساتھ نیک سلوک کرے گا، لیکن جب یہ معلوم ہو گیا کہ یہی 800 مملوکی سردار قاہرہ کی سب سے بڑی طاقت تھی تو خیری بے کے مشورے کے موافق سلطان سلیم نے ان سب کو قتل کرا دیا اور اس کے بعد شہر قاہرہ میں قتل عام کا حکم دیا گیا۔ تومان بے یہ دیکھ کر کہ اب مقاومت اور مدافعت کی طاقت موجود نہیں رہی، قاہرہ سے نکل کر ریگستان کی طرف عربی قبائل میں چلا گیا تھا اور سلطانی فوج نے شہر میں قتل عام شروع کر دیا۔ اس قتل میں 50,000 آدمی مارے گئے۔ قرط بے جو تومان بے کا دست راست اور بڑا ہی بہادر شخص تھا، قاہرہ کے اندر ایک مکان میں روپوش رہا۔ قتل عام سے فارغ اور شہر والوں کو کافی طور پر کمزور و خائف بنا کر سلطان نے تومان بے اور قرط بے کے تلاش کرنے کا حکم دیا۔ آخر معلوم ہوا کہ تومان بے تو قاہرہ سے نکل گیا ہے، لیکن قرط بے ابھی تک قاہرہ میں موجود اور روپوش ہے۔ سلیم نے قرط بے کے پاس پیغام بھیجا کہ اب مملوکیوں کی طاقت ٹوٹ چکی ہے، ہم تمہاری بہادری دیکھ چکے ہیں، تم بلا تعامل ہمارے پاس چلے آؤ، تم کو جان کی امان دی جاتی ہے۔ قرط بے نے جب دیکھا کہ اب اگر سلیم کے اس وعدہ معافی کو قبول نہیں کرتا ہوں تب بھی گرفتار ہو کر اس کے سامنے پیش ہوں گا، فوراً سلطان سلیم کے پاس چلا آیا۔ سلیم نے اسے دیکھ کر کہا کہ جنگ رضوانیہ کے دن میں نے تجھ کو گھوڑے پر سوار دیکھا تھا، تو بڑی بہادری اور بے باکی کا اظہار کرتا تھا، مگر اس وقت تو بہت خاموش نظر آتا ہے۔ قرط بے نے کہا، میں اب بھی ویسا ہی بہادر ہوں، لیکن تم عثمانی بڑے بزدل اور نامرد ہو، تمہاری ساری بہادری اور فتح مندی بندوق کی بدولت ہے۔ ہمارے سلطان قالزو غازی کے زمانے میں ایک فرنگی بندوق لے کر آیا اور اس نے سلطان غازی کی خدمت میں عرض کیا کہ تمام مملوکی فوج کو بندوقیں فراہم کر دی جائیں گی تو یہ مفید ہوگا۔ ہمارے سلطان اور تمام اراکین دربار نے کہا کہ لڑائی میں بندوق سے کام لینا بڑی نامردی کی بات ہوتی ہے، ہم اسے ہاتھ لگانا بھی پسند نہیں کرتے۔ اس وقت اس فرنگی نے سر دربار یہ کہا تھا کہ تم دیکھ لو گے، ایک روز انہی بندوقوں کی بدولت سلطنت مصر تمہارے قبضے سے نکل جائے گی۔ ہم نے آج اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے کہ تم نے بڑی نامردی کے ساتھ محض ان بندوقوں کی بدولت ہم پر فتح پالی، لیکن ہمارا عقیدہ ہے کہ بندوق فتح و شکست کا اصل سبب ہرگز نہیں ہو سکتی۔ فتح و شکست کے لیے تلوار اور تیر ہی سب سے زیادہ مؤثر چیزیں ہیں۔ ہم کو یہ شکست اس لیے ہوئی ہے کہ ہماری حکومت و سلطنت اللہ تعالیٰ کو اس سے زیادہ رکھنی منظور نہ تھی۔ اسی طرح تمہاری حکومت و سلطنت بھی ایک روز ضرور ختم ہو جائے گی۔ دنیا میں جس طرح انسانوں کی عمریں محدود ہوتی ہیں، اسی طرح سلطنتوں اور حکومتوں کی بھی ایک عمر ہوتی ہے جس کے بعد وہ ختم ہو جاتی ہے۔ تم ہرگز یہ خیال نہ کرو کہ ہم سے زیادہ بہادر ہونے کی وجہ سے تم نے فتح پا لی ہے۔ سلطان سلیم نے کہا کہ اگر تو ایسا ہی بہادر ہے تو اس وقت میرے سامنے ایک قیدی کی حیثیت سے کیوں موجود ہے؟ قرط بے نے کہا کہ اللہ کی قسم میں اپنے آپ کو تیرا قیدی نہیں سمجھتا، میں تو تیرے وعدے پر ہی اعتماد کر کے اپنی خوشی سے تیرے پاس چلا آیا ہوں اور اپنے آپ کو بالکل آزاد سمجھتا ہوں۔ سلطان سلیم اور قرط بے کی گفتگو یہیں تک ہونے پائی تھی کہ قرط بے کی نظر خیری بے پر پڑی جو سلیم کے ہوا خواہوں اور امیروں میں شامل ہو چکا تھا۔ اس نے فوراً خیری بے کی طرف متوجہ ہو کر اسے سخت لعنت و ملامت کی، جس سے اس کی اس مجلس میں بڑی بے عزتی ہوئی، اور پھر سلطان سلیم سے مخاطب ہو کر کہا کہ تیرے لیے مناسب یہی ہے کہ اس دغاباز کا سر اڑا دے اور اسے اس کی مکاری کی سزا دے، ورنہ یہ تجھ کو بھی اپنے ساتھ دوزخ میں لے جائے گا۔ یہ سن کر سلطان سلیم نے طیش اور غصے کے لہجے میں جواب دیا کہ میرا ارادہ تھا کہ تجھے آزاد کر کے کوئی بڑا جنگی عہدہ تجھے عطا کروں، مگر تو نے اب تک بڑی ہی بد تہذیبی کی سی گفتگو کی ہے اور آداب دربار کو مطلق ملحوظ نہیں رکھا۔ تو نہیں جانتا کہ جو شخص دربار سلطانی میں بد تہذیبی کا مرتکب ہوتا ہے وہ ذلت و نقصان اٹھاتا ہے۔ قرط بے نے نہایت آزادانہ اور بے باکانہ لہجے میں جواب دیا کہ
اللہ وہ دن نہ لائے کہ میں تیرے نوکروں اور ہوا خواہوں میں شامل ہوں۔ یہ سنتے ہی سلطان کا طیش و غضب بھڑک اٹھا اور اس نے جلادوں کو آواز دی۔ قرطبے نے کہا، تو تنہا میرے سر کو کٹوا کر کیا کرے گا، جبکہ مجھ جیسے اور بھی ہزاروں بہادر ابھی تیرے سر کی تلاش اور فکر میں موجود ہیں، اور تمان بے بھی زندہ اور تجھ سے بدلہ لینے کی کوشش میں مصروف ہے۔ جلاد آئے اور انہوں نے تلوار نکال کر قرطبے کی طرف اس کا سر اڑانے کے لیے حملہ کیا تو قرطبے نے خیری بے کی طرف متوجہ ہو کر کہا کہ لے اب میرے سر کو لے جا کر اپنی جورو کی گود میں رکھ دے۔ یہ الفاظ اس کی زبان سے نکل رہے تھے کہ تلوار نے اس بہادر کے سر کو جسم سے جدا کر دیا۔ تمان بے نے قاہرہ کے دوبارہ مفتوح ہونے پر قاہرہ سے نکل کر عربی قبائل کو بھرتی کرنا شروع کیا اور ایک معقول جمعیت فراہم کر کے سلیم کی فوج پر حملے شروع کیے۔ سلیم نے فوج کے دستے اس کے مقابلے پر روانہ کرنے شروع کیے اور تمان بے نے ہمیشہ ان کو شکست دے دے کر بھگا دیا تھا۔ تمان بے کی فوج دو حصوں میں منقسم تھی، یعنی کچھ تو بقیت السیف مملوکی اس کے پاس آ گئے تھے اور کچھ عرب قبائل میں شامل ہو گئے تھے۔ مملوکوں اور عربوں کو عثمانیوں یعنی اپنے نئے فاتحوں سے یکساں نفرت تھی، اور اسی لیے وہ مل کر عثمانی فوج کے دستوں کو بار بار شکست دے چکے تھے، لیکن خود عربوں اور مملوکیوں کے درمیان بھی رقابت موجود تھی، اور یہ تمان بے کے لیے سب سے بڑی مصیبت تھی۔ سلطان سلیم نے تمان بے کی بار بار کی حملہ آوریوں سے مجبور ہو کر اس کے پاس پیغام بھیجا کہ اگر تم اطاعت و فرما برداری کا اقرار کرو تو میں تم کو ملک مصر کا بادشاہ تسلیم کر کے یہاں سے چلا جاؤں گا اور اس ملک کی حکومت تمہارے لیے چھوڑ دوں گا۔ لیکن چونکہ سلطان سلیم مملوکیوں کے نہایت محبوب سردار قرطبے کو قتل کرا چکا تھا اور اس نے قاہرہ میں قتل عام کرایا تھا، لہذا سلطان سلیم کا سفیر مصطفیٰ پاشا جب یہ پیغام لے کر تمان بے کے پاس پہنچا تو مملوکیوں نے سلیم کے اس سفیر اور اس کے ہمراہیوں کو جوش غضب میں فوراً ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا۔ سلطان کو جب یہ معلوم ہوا تو اس نے اس کے عوض 3000 قیدیوں کو قتل کرا دیا اور تمان بے کے مقابلے کو ایک نہایت زبردست فوج مع توپ خانہ روانہ کی۔ طرفین میں احرام مصر کے قریب جنگ عظیم برپا ہوئی۔ عین ماریکائی جنگ میں مملوکی اور عرب لوگ ایک دوسرے سے لڑ پڑے، ادھر مملوکیوں عربوں کو اور عربوں مملوکیوں کو قتل کر رہے تھے، ادھر عثمانی توپ خانہ دونوں کی صفائی کر رہا تھا، لہذا تمان بے کی فوج کے برباد ہونے میں وقت کچھ زیادہ صرف نہ ہوا۔ اس طرح اس فوج کے بربادی کے بعد تمان بے وہاں سے ایک عرب سردار کے پاس جس پر اس نے بڑے احسانات کیے تھے چلا گیا۔ اس محسن کش نے اس بہادر اور شریف مملوکی سلطان کو گرفتار کر کے سلطان سلیم کے پاس بھیج دیا۔ جس وقت سلطان سلیم کے پاس یہ خبر پہنچی کہ تمان بے گرفتار ہو گیا ہے تو اس نے جوش مسرت میں کہا کہ اب مصر کا ملک فتح ہو گیا۔ جس وقت تمان بے قریب پہنچا تو سلطان سلیم نے اس کا بادشاہوں کی طرح استقبال کیا اور بڑی تعظیم و تکریم کے ساتھ پیش آیا اور نہایت عزت و توقیر کے ساتھ بطور ایک معزز مہمان ٹھہرایا۔ سلطان سلیم کا یہ برتاؤ تمان بے کے ساتھ دیکھ کر خیری بے اور غزالی بے کو سخت فکر ہوئی۔ یہ دونوں غدار تمان بے کے جانی دشمن تھے۔ ادھر سلطان سلیم کا یہ ارادہ تھا کہ تمان بے کو بدستور ملک مصر کا بادشاہ بنا کر اس پر احسان کرے اور اس ملک کی حکومت اسے سپرد کر کے خود قسطنطنیہ کی طرف روانہ ہو جائے۔ غزالی بے اور خیری بے نے اس موقع کو ہاتھ سے نہیں جانے دیا۔ انہوں نے نہایت چالاکی کے ساتھ سلطان تک ایسی خبریں پہنچائیں اور پہنچوائیں کہ ایک بڑی زبردست سازش تمان بے کو چھڑانے اور مصر کا سلطان بنانے کے لیے ہو رہی ہے، اور تمان بے بہت جلد آزاد ہو کر سلطان کے لیے سخت خطرے کا موجب بننے والا ہے۔ چونکہ سلطان سلیم اب تمان بے کی وجہ سے سخت مشکلات کا مقابلہ کر چکا تھا، اس لیے اس نے فوراً تمان بے کو قتل کیے جانے کا حکم دے دیا، اور اس طرح 17 اپریل 1517 عیسوی بمطابق 822 ہجری مملوکیوں کا یہ آخری سلطان مقتول ہوا۔ تمان بے کے قتل ہونے پر سلطان سلیم کو مصر کی حکومت کے متعلق کوئی خطرہ باقی نہ رہا تھا، لیکن وہ جانتا تھا کہ مصر کو فتح کر لینے کے بعد اس پر قبضہ رکھنا آسان کام نہیں ہوگا۔ کئی سو مملوکی مصر پر فرمانروا تھے۔ مملوکی مصر کے اصلی باشندے نہ تھے، وہ ہمیشہ سرکیشیہ کوہ قاف کے علاقوں سے غلام خرید کر منگواتے اور اپنی تعداد کو پورا کرتے تھے۔
مصر میں ان کی نسلیں بڑھ گئی تھیں اور اب وہ ایک حکمران قوم کی حیثیت سے مصر میں کافی اقتدار رکھتے تھے۔ دوسری طرف عربوں کی تعداد بھی مصر میں اس قدر موجود تھی کہ مصر کا ملک ایک عربی ملک سمجھا جاتا تھا۔ دینی اور مذہبی اعتبار سے عربوں کی عزت و سرداری عام طور پر مسلم تھی، اور مصر کے عرب باشندے شام و حجاز کے عربوں سے تعلق رکھنے کے سبب ایک زبردست سیاسی اہمیت رکھتے تھے۔ مصر کے قدیم باشندے یعنی قبطی قوم اور یہودی نسلیں بھی زراعت پیشہ اور دفتروں میں حساب کے کاموں پر مامور ہونے کی وجہ سے بہت کچھ اثر رکھتے تھے۔ ادھر مصر کے مغربی اور جنوبی سمتوں کے سرحدی صوبوں اور علاقوں کی قومیں بھی مصر پر چڑھائی کرنے اور قابض ہونے کی استعداد رکھتی تھیں۔ اندرین صورت اگر سلطان سلیم کسی گورنر کو مصر کی حکومت پر مامور کرتا تو وہ موقع رکھتا تھا کہ شام و حجاز اور مغربی ممالک کی قوموں کو اپنے ساتھ شریک کر کے خود مختاری کا اعلان کر دے۔ اگر ایسا حاکم مقرر کرتا جو عالی حوصلہ اور اولو العزم نہ ہوتا اور بغاوت کا خیال بھی دل میں نہ لا سکتا تھا تو اس سے ملک کے اندر امن و امان قائم نہ رہ سکتا۔ سلطان سلیم اگر مصر کو فتح کرنے کے بعد فوراً ہی واپس چلا جاتا تو یقیناً ملک مصر فوراً اپنی خود مختاری کا بھی پھر اعلان کر دیتا اور دوبارہ سلطان کو پھر اسی قدر زحمت گوارا کرنی پڑتی۔ سلطان نے مصر کو فتح کرنے کے بعد مصر میں بہت دنوں قیام رکھا اور یہاں کے حالات کا بغور مطالعہ کرتا رہا۔ اس کا ارادہ تھا کہ وہ طرابلس وغیرہ کی طرف بڑھ کر تمام شمالی افریقہ کو مراکش تک فتح کر لے۔ اگر ایسا ہوتا تو بہت خوب ہوتا، کیونکہ پھر اندلس کا فتح کر لینا کوئی بڑی بات نہ تھی، مگر اس کی فوج نے آگے بڑھنے سے انکار کیا اور سلطان سلیم کو مجبوراً قسطنطنیہ کی طرف واپس لوٹنا پڑا۔ مملوکیوں سے مصر کی حکومت چھین لینے کے بعد سلطان سلیم کے لیے بہت آسان تھا کہ وہ مملوکیوں کی قوم کو مصر سے نیست و نابود کرنے کی کوشش کرتا، لیکن اس نے بڑی دانائی اور نہایت عقل مندی کے ساتھ مملوکیوں کی طاقت و تعداد کو قائم رکھا اور اپنی طرف سے مملوکوں کے سردار غدار خیری بے کو مصر کی گورنری پر مامور کر دیا اور اجازت دی کہ جس طرح مملوکیوں کی نسل یا پارلیمنٹ 24 سرداروں پر مشتمل ہوا کرتی تھی وہ اب بھی اسی طرح قائم ہو۔ مملوکوں میں یہ دستور تھا کہ 24 مملوکوں کی سردار جو اعلیٰ عہدوں پر مامور ہوا کرتے تھے اپنے سلطان کے فوت یا قتل یا معزول ہونے پر اپنی کثرت رائے سے کسی ایک سردار کو سلطان منتخب کر لیا کرتے تھے۔ ان سرداروں کی تعداد بدستور قائم رکھی گئی، ان کے عہدے بھی بدستور بحال رہے، مگر مصر کے عہدے سلطان عثمانی کی منظوری سے مقرر ہونا تجویز ہوا۔ ساتھ ہی یہ اصلاح بہت معقول کی گئی کہ قاضی القضات اور مفتی وغیرہ کے تمام مذہبی عہدے عرب سرداروں کے ساتھ مخصوص کیے گئے۔ روپیے کی تحصیل و وصولی کا کام اور مالی عہدے قبطیوں اور یہودیوں کو دیے گئے۔ اس طرح 2 عملی بلکہ سہ عملی نظام قائم کر کے 5000 سوار اور 500 پیدل سلطان سلیم نے اپنی فوج میں سے قاہرہ میں تعینات کر دیے اور خیر الدین نامی سردار کو اس فوج کا سپہ سالار مقرر کر کے حکم دیا کہ شہر قاہرہ اور مرکزی قلعوں پر تمہارا قبضہ رہنا چاہیے اور کسی حالت میں بھی تم کو شہر یا قلعے سے باہر جانے کی اجازت نہیں۔ اس طرح تمام خطرات کا سد باب ہو گیا۔ سلطان نے مصر کی فوج کے بعد جبکہ جمعہ کا دن آیا تو قاہرہ کی جامع مسجد میں نماز ادا کی۔ سلطان کے لیے پہلے سے نہایت قیمتی قالین مسجد میں بچھا دیا گیا تھا۔ جب سلطان سلیم مسجد میں پہنچا تو اس نے اس امتیازی مصلی کو فوراً اٹھوا دیا اور عام نمازیوں کی طرح نماز ادا کی، اور نماز میں سلطان پر اس قدر رقت طاری ہوئی کہ اس کے آنسوؤں سے زمین تر ہو گئی۔ فتح مصر کے بعد سلطان نے مصر سے اعلیٰ درجے کے معماروں کو اور رضاؤں کی ایک تعداد بذریعہ جہاز قسطنطنیہ روانہ کر دی تھی، جیسا کہ اس نے تبریز سے بھی بہت سے کاریگروں کو قسطنطنیہ بھیج دیا تھا۔ اس سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ سلطان سلیم کی نظر کس قدر وسیع اور عمیق تھی اور اپنے دارالسلطنت کی رونق اور عظمت کے بڑھانے کا اسے کس قدر خیال تھا۔ عجیب تر بات یہ ہے کہ مصر میں اس قدر زیادہ مدت رہنے کے باوجود اس نے اہرام مصر کی طرف مطلق التفات تک نہ کیا، نہ اس کی سیر کے لیے گیا۔ ہاں، اس نے مصر کی مساجد اور مدرسوں کی طرف خصوصی توجہ مبذول رکھی، علماء کی عزت بڑھائی، ان کے روزینوں میں اضافہ کیا۔ سلطان نے مصر ہی میں اس بات کو سوچ لیا تھا کہ ملک عرب پر بھی قبضہ اور تسلط ہونا چاہیے۔
ملک عرب کے مقدس شہروں مثلا مکہ اور مدینہ وغیرہ میں عرب سرداروں کی سیادت قائم تھی۔ ان شہروں میں کسی جنگی نمائش اور فوجی کارروائیوں کی مطلق ضرورت نہ تھی، بلکہ سب سے زیادہ ضرورت ان شہروں کے باشندوں کے رضامند کرنے اور ان کے قلوب پر قبضہ کرنے کی تھی۔ چنانچہ سلطان سلیم نے اس مقصد کے حاصل کرنے میں مطلق دھوکہ نہیں کھایا، اور اس نے احسانات کی بارشوں سے عرب سرداروں کے قلوب کو اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ اس سے پیشتر عرب یعنی حجاز کے شہنشاہ مملوکی سمجھے جاتی تھی۔ اب ان کی حکومت مٹ جانے کے بعد سلطان سلیم ملک حجاز کا بادشاہ بن گیا، لیکن اگر عرب چاہتے تو سلطان سلیم کو اپنا بادشاہ تسلیم نہ کرتے اور مقابلے سے پیش آتے، مگر سلطان سلیم کو عربوں پر مہربان دیکھ کر عرب سرداروں نے خود بخود اس کے پاس مبارکباد کے پیغام بھیجے اور اسے خادم الحرمین شریفین کا خطاب دیا، جیسا کہ اوپر بیان ہو چکا ہے۔ مصر میں عباسی خلیفہ مملوکیوں کے پاس اسی طرح شان و شوکت اور اخوت کے ساتھ رہتے تھے، جیسے کہ روما میں پوپ یا دہلی میں اکبر ثانی اور بہادر شاہ ظفر آخری سلاطین مغلیہ رہا کرتی تھی۔ ان عباسی خلفاء کی حکومت تو کچھ نہ تھی، نہ کسی ملک پر ان کا قبضہ تھا، نہ کوئی فوج ان کے ماتحت تھی، مگر نہ صرف مصر کے مملوکی سلاطین بلکہ دوسرے اسلامی ممالک کے فرما رواں بھی ان سے خطابات اور سند حکومت حاصل کرنے کو موجب فخر جانتے تھے اور وہ مذہبی پیشوا سمجھے جاتے تھے۔ سلطان سلیم نے خلفائے عباسیہ کی اس اہمیت اور عہد و خلافت کے اثر کو بخوبی محسوس کر لیا تھا۔ اس نے مصر کے موجودہ آخری خلیفہ کو اس بات پر رضامند کر لیا کہ وہ خود ہی عہد خلافت سے دستبردار ہو کر ان چند تبرکات کو جن کو وہ بطور نشان خلافت وراثتاً اپنے قبضے میں رکھتا تھا سلطان سلیم کے سپرد کر دے اور سلطان سلیم کو مسلمانوں کا خلیفہ مان لے۔ ان تبرکات میں ایک علم، ایک تلوار اور ایک چادر تھی۔ یہ چیزیں عباسی خلیفہ نے سلطان سلیم کو دے کر اس کے ہاتھ پر بیعت کر لی، اور اس طرح مسلمانوں میں ایک نام کے خلیفہ کی جگہ حقیقی معنوں میں خلیفہ موجود ہو گیا۔ خلیفہ کے معنی در حقیقت مسلمانوں کے سبب سے بڑے شہنشاہ اور بادشاہ کے ہیں۔ سلطان سلیم کے سوا اس وقت کی اسلامی دنیا میں کوئی شخص خلافت کا مستحق بھی نہ تھا۔ 923 ہجری کے آخری ایام میں سلطان سلیم مصر سے 1000 اونٹ سونے چاندی سے لدے ہوئے لے کر روانہ ہوا اور آخری عباسی خلیفہ کو بھی اپنے ساتھ لے گیا۔ روانگی کے وقت جبکہ ابھی سلطان کے لشکر سے قاہرہ سے کوچ کر کے چندی میل کا فاصلہ طے کیا تھا کہ سلیم عثمانی نے اپنے وزیر اعظم یونس سے، جو اس کے برابر گھوڑے پر سوار باتیں کرتا ہوا جا رہا تھا، اس سے کہا کہ اب بہت جلد ہم سرحد شام میں پہنچ جائیں گے۔ وزیر نے کہا کہ ہم اس سفر میں نصف فوج ضائع کر کے واپس ہو رہے ہیں، اور مصر کا ملک پھر انہی لوگوں کو دیے جاتے ہیں جن سے اس قدر محنت کے بعد فتح کیا تھا۔ وزیر نے یہ بھی کہا کہ میں نہیں سمجھ سکتا کہ مصر پر حملہ آور ہو کر ہم نے کیا نفع حاصل کیا۔ یہ سنتے ہی سلطان نے اپنے ہمراہی سواروں کو حکم دیا کہ اس کا سر اڑا دو۔ چنانچہ فوراً یونس پاشا کا سر اڑا دیا گیا۔ سلطان سلیم اپنے وزیروں اور مصاحبوں کے لیے بڑا سخت گیر تھا، مگر بخلاف اس کے وہ علماء کی ہر گستاخی اور سختی کو خندہ پیشانی سے برداشت کر لیتا تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ یونس پاشا شروع ہی سے مصر کی فتح کے خلاف تھا، اور اس نے مصر پر حملہ آوری کے خلاف اپنی رائے ظاہر کی تھی۔ اب بھی اس نے اپنی اسی رائے کا اظہار کیا، حالانکہ سلطان سلیم نے مصر کو فتح کر کے سلطنت عثمانیہ کی عظمت کو بہت ترقی دے دی تھی۔ اس حملہ آوری اور مصر سے واپس آنے تک سلطان سلیم کے قریباً 2 سال صرف ہوئے، لیکن شام، عرب اور مصر 3 ملکوں کا اضافہ سلطنت عثمانیہ میں ہو گیا۔ اس سے بھی بڑھ کر یہ نفع حاصل ہوا تھا کہ سلطان سلیم عثمانی حملہ آوری کے وقت محض سلطان سلیم تھا، اور اب واپسی کے وقت وہ خلیفۃ المسلمین سلطان سلیم تھا، اور خلیفۃ المسلمین ہونے کی وجہ سے تمام عالم اسلامی میں وہ مقتدیٰ اور پیشوا سمجھے جانے کا استحقاق حاصل کر چکا تھا۔ مصر سے واپس آ کر سلطان سلیم نے دمشق میں کئی مہینے قیام کیا۔ بعض روایتوں کے موافق وہ دمشق سے حج بیت اللہ کی طرف گیا تھا، مگر عام طور پر یہی مشہور ہے کہ سلطان سلیم یا کوئی عثمانی سلطان حج بیت اللہ کے لیے کبھی نہیں گیا تھا۔ دمشق میں رہ کر سلطان سلیم نے عرب سرداروں سے اطاعت کے اقرار لیے اور ان کے ساتھ تعلقات بڑھائے۔ دمشق سے روانہ ہو کر حلب آیا اور یہاں بہت دنوں مقیم رہا۔
اس سفر یعنی واپسی میں اس نے حجاز و شام کے متعلق اپنی حکومت و سلطنت کے استحکام کی تدبیروں سے کام لیا اور ملک شام کو بہت سے چھوٹے چھوٹے حصوں میں تقسیم کر کے ہر ایک کمشنری یا ضلع میں الگ الگ عامل مقرر کیے، جس سے کسی خطرناک بغاوت کا امکان جاتا رہا۔ یہاں سے فارغ ہو کر 924 ہجری میں سلطان سلیم قسطنطنیہ واپس ہوا۔ سلطان سلیم نے قسطنطنیہ واپس آ کر ریاست وینس سے جزیرہ قبرص اور سائپرس کا خراج وصول کیا۔ وینس والے اس جزیرے کا خراج مصر کے مملوکیوں کو ادا کیا کرتے تھے۔ اب جب کہ مصر سلطان عثمانی کے قبضے میں آ گیا تو سلطان نے ان سے وہ خراج وصول کرنا شروع کیا، اور وینس والوں نے اقرار کر لیا کہ ہم ہمیشہ سلطان عثمانی کی خدمت میں خراج ادا کرتے رہیں گے۔ اندلس کی عیسائی سلطنت نے سلطان کی خدمت میں ایک سفارت بھیج کر استدعا کی کہ جو عیسائی شام و فلسطین کے مقدس شہروں کی زیارت کو جائیں ان کی حفاظت کی جائے۔ سلطان سلیم نے اس درخواست کو فوراً منظور کر لیا اور وعدہ کیا کہ عیسائی زائرین کو میرے حدود سلطنت میں کوئی آزار نہ پہنچایا جائے گا۔ شاہ ہنگری سے جو صلح قائم تھی اس کی میعاد قریب الختم ہونے کے سبب شاہ ہنگری نے میعاد صلح کی توسیع چاہی اور سلطان نے اس درخواست کو بلا تعامل منظور کر لیا۔ سلطان سلیم کی فتوحات جو اسے ایشیا اور افریقہ میں حاصل ہوئی تھیں ایسی نہ تھیں کہ ان کا اثر یورپ والوں پر نہ ہوتا۔ سلطان سلیم کی عظمت و شوکت میں بہت ترقی ہو گئی تھی۔ یورپ کے تمام سلاطین لرز رہے تھے کہ یہ ابر بارندہ کہیں ہم پر بھی نہ برس پڑے اور یہ برق جہندہ کہیں یورپ میں ہمارے خرمن ہستی کو نہ جلا دے۔ سلطان سلیم کے مصر سے واپس آنے کے بعد ہی عیسائی سلاطین نے پیغامات صلح بھیجنے شروع کیے اور سفارش کے ذریعے اپنی نیاز مندی کا یقین دلانے لگی تھی۔ سلطان سلیم اگرچہ بے حد سخت گیر اور غیظ و غضبناک شخصیت کا تھا، مگر انتہا درجے مال اندیش اور دوربین بھی تھا۔ وہ ایسا بے وقوف نہ تھا کہ ان خوشامندی لوگوں کی باتوں میں آ کر عواقب امور سے غافل رہتا۔ وہ عیسائیوں کی شرارتوں اور ریشہ دیوانیوں سے خوب واقف تھا۔ اس نے مصر، شام، حجاز، عراق اور مغربی ایران کو اپنی حدود حکومت میں داخل کر کے ایک عظیم الشان شہنشاہی قائم کر لی تھی جو ایشیا، افریقہ اور یورپ تینوں بر اعظموں میں پھیلی ہوئی تھی۔ اس کے بعد اس کے لیے یورپی عیسائی ممالک ہی باقی تھے اور وہ ان ملکوں کی فتح کے خیال سے ہرگز غافل نہیں رہ سکتا تھا جن کی فتح کے لیے اس کے بزرگوں نے مسلسل کوششیں جاری رکھی تھیں۔ سلطان سلیم کے بزرگوں کی اکثر زور آزمائیاں عیسائی سلاطین کے ساتھ رہی تھیں۔ تمام مورخ اس بات پر متفق ہیں کہ سلطان سلیم اعلیٰ درجے کا مذہبی شخص تھا اور اس میں دینی غیرت کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی، لیکن حیرت ہوتی ہے کہ سلطان سلیم نے اب تک مسلمانوں ہی سے لڑائیاں کیں اور مسلمانوں ہی کے قبضے سے ملک نکالے، مگر حقیقت یہ تھی کہ سلیم نے اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیا تھا کہ مسلمانوں کے اندر خالص دینی جذبہ بہت کمزور ہو گیا ہے اور رذائل نے مسلمانوں کے اخلاق میں دخل پا کر مصالح دینی کو برباد کر دیا ہے۔ تیمور و بایزید کی جنگ اس خطرے کا سب سے بڑا اعلان تھا۔ سلطان محمد خان ثانی فاتح قسطنطنیہ نے قسطنطنیہ کو فتح کر کے اور عیسائی سلطنت کو مٹا کر ایک حد تک اطمینان کی شکل پیدا کر دی تھی، لیکن پھر بھی ایشیائی کوچک کی بغاوتیں سلاطین عثمانی کو پریشان رکھتی تھیں۔ اسماعیل صفوی کی ریشہ دیوانیوں اور شرانگیزیوں نے سلیم عثمانی کو تخت نشین ہوتے ہی اپنی طرف متوجہ کر لیا تھا، لہٰذا اس نے سب سے پہلے تو ایران کی شیعہ سلطنت کو سزا دے کر اور اس کے ضروری صوبوں کو اپنی سلطنت میں شامل کر کے مشرقی خطرے کا بندوبست کیا۔ اب ایرانیوں کی طرف سے کسی حملہ آوری کا کوئی خوف و اندیشہ باقی نہ تھا اور شیعوں کے ایشیائی کوچک سے قتل کرا دینے سے کسی خطرناک سازش کا بھی اندیشہ نہ رہا۔ مصر کی اسلامی سلطنت نے چونکہ شہزادہ مصطفیٰ کے معاملے میں سلطنت عثمانیہ کے خلاف طاقت کا استعمال کیا تھا، اس لیے مصر کا خطرہ بھی ایرانی خطرے سے کم نہ تھا۔ اس لیے سلطان سلیم نے مناسب نہ سمجھا کہ مصریوں کو نیچا دکھائے بغیر عیسائی ممالک پر حملہ آور ہو، کیونکہ عیسائی سلاطین مصری سلاطین کو عثمانیہ سلطنت کے خلاف ابھارنے کی کوششیں کر سکتے تھے۔ مصر کو فتح کرنے کے بعد سلطان سلیم کے لیے اصل کام یعنی یورپ کا فتح کرنا باقی تھا۔ سلطان سلیم کی معال اندیشی اور دوربینی بے حد قابل تعریف ہے کہ اس نے مصر سے واپس آ کر عیسائی ممالک پر حملہ آور ہونے میں جلد بازی نہیں کی
بلکہ سلطنت کے اندرونی انتظامات و استحکام میں مصروف رہ کر ساتھ ہی ساتھ جنگی تیاریوں میں مصروف ہو گیا، اور اس حالت میں جس عیسائی بادشاہ نے صلح کی خواہش ظاہر کی فوراً اس سے صلح کر لی، مگر جنگی تیاریاں اس سرگرمی اور عجلت کے ساتھ جاری تھیں کہ اس سے بیشتر ایسی جنگی تیاریاں کبھی نہ دیکھی گئی تھیں۔ مصر سے واپس آ کر سلطان سلیم نے جنگی جہازوں کے بننے کا حکم دیا۔ کئی کارخانے جہاز سازی کے قائم کیے گئے، چنانچہ 150 جنگی جہاز، جن میں سے ہر ایک جہاز کا وزن 700 ٹن تھا، تیار ہو گئے۔ ان کے علاوہ 100 چھوٹے جہاز بھی تیار ہوئے، اور ان جہازوں کو تیار کرنے کے بعد باہر سمندر میں نکلنے اور گشت لگانے کی سخت ممانعت تھی، بلکہ تیار ہو کر کارخانے ہی میں بند رکھے جاتے تھے۔ ایک مرتبہ سلطان نے ایک جنگی جہاز کو ساحل قسطنطنیہ کے قریب سمندر میں گشت لگاتے اور چلتے پھرتے ہوئے دیکھا تو سخت ناراض ہوا، اور قریب تھا کہ وہ امیر البحر کو قتل کرنے کا حکم دیتا، مگر دوسرے سرداروں اور وزیروں نے بمشکل سلطان کے غصے کو یہ کہہ کر فرو کیا کہ یہ جہاز ابھی تیار ہو کر تکمیل کو پہنچا ہے، اور قاعدے کے موافق اسے سمندر میں چلا کر دیکھنا اور اس کی رفتار کا اندازہ کرنا ضروری تھا، اس لیے اسے سمندر میں نکالا گیا۔ جہازوں کے علاوہ سلطان سلیم نے توپوں اور بندوقوں کے بہت سے کارخانے قائم کیے۔ بارود سازی کے کارخانے بھی بڑی تیزی اور مستعدی سے اپنے کام میں مصروف تھے۔ فوجی بھرتی بھی برابر جاری تھی۔ ایشیائی کوچک میں ایک جدید مسلح فوج اس طرح مستعد رکھی گئی تھی کہ حکم سنتے ہی 1 منٹ کا توقف کیے بغیر بھی کوچ یا جنگ میں مصروف ہو جائے۔ سلطان سلیم کے وزراء اس بحری اور بری طاقتوں کے روز افزوں ترقی کو دیکھ دیکھ کر منتظر تھے کہ کوئی بڑی مہم پیش آنے والی ہے، مگر ان کو مطلق اطلاع نہ تھی کہ یہ تیاریاں کس لیے ہو رہی ہیں۔ سلطان سلیم اپنے وزیروں اور مشیروں سے مشورے بھی لیتا تھا، لیکن وہ اپنے خاص الخاص اور اہم ارادوں کی کسی کو اطلاع نہ دیتا تھا۔ وہ شتاب زدگی اور جلد بازی کے ساتھ کوئی قدم نہیں اٹھاتا تھا، لیکن جب کوئی ارادہ مصمم کر لیتا تو پھر فسخ عزم کرنا اور قدم پیچھے ہٹانا ممکن نہ تھا۔ وہ اپنے ارادے کا پختہ اور ہمت و شجاعت کا دھنی تھا۔ جو کوئی اسے فسخ عزم پر مجبور کرنا چاہتا وہ اپنی جان گنوا دیتا۔ اس ذی حوصلہ باہمت سلطان نے اپنے مسلمان بھائیوں کو نیچا دکھانے اور ان کے خطرے کو مٹانے کے بعد اب یہ جنگی تیاریاں یقیناً عیسائیوں کے خلاف شروع کر دی تھیں، اور اس کے نزدیک یہ جنگی تیاریاں ابھی بہت ناقص اور ناتمام تھیں، کیونکہ وہ یورپ پر ایک ایسا حملہ کرنا چاہتا تھا جس میں شکست و ناکامی کو مطلق دخل نہ مل سکے۔ سلطان سلیم اپنی جنگی تیاریوں میں بڑی مستعدی کے ساتھ مصروف تھا کہ 6 شوال 926 ہجری بمطابق 22 ستمبر 1516 عیسوی شب جمعہ کو اس نے وفات پائی، اور عیسائی ملکوں کی فتح کا کام اپنے بیٹے سلطان سلیمان اعظم کے لیے چھوڑا گیا۔ سلطان سلیم نے 1 شوال 926 ہجری کو قسطنطنیہ سے ایڈریانو پول کی طرف کوچ کیا۔ ابھی وہ ایڈریانو پول تک نہیں پہنچنے پایا تھا کہ راستے میں اس مقام پر قیمزن تھا جہاں وہ ایک مرتبہ اپنے باپ سے لڑا تھا کہ مرض کی وجہ سے آگے نہ بڑھ سکا اور وہیں فوت ہو گیا۔ سلطان سلیم کی ران میں ایک پھوڑا نکلا تھا جس کی وجہ سے طبیبوں نے گھوڑے کی سواری سے منع کیا تھا، لیکن سلطان سلیم نے گھوڑے کی سواری ترک نہ کی اور پھوڑا دم بدم خطرناک شکل اختیار کرتا گیا، حتیٰ کہ سلطان کی موت کا باعث ہوا۔ سلطان سلیم کے عہد حکومت پر تبصرہ۔ سلطان سلیم نے صرف 8 سال 8 مہینے اور 8 دن کی حکومت کی۔ اس قلیل مدت میں اس نے جس قدر فتوحات حاصل کی کسی بڑے سے بڑے سلطان کو بھی حاصل نہیں ہو سکی۔ سلطان کی خصوصیات میں سب سے بڑی قابل تذکرہ بات یہ ہے کہ وہ انتہائی طیش و غضب کے عالم میں بھی علماء دین کی تکریم کو مد نظر رکھتا تھا۔ وزیروں اور سپہ سالاروں کو معمولی لغزشوں پر قتل کر دینا اس کے لیے معمولی بات تھی، اور اسی لیے اراکین سلطنت اس سے خائف و ترساں رہتے تھے، لیکن دینی پیشوا اور علماء اس کے طیش و غضب سے بے خوف اور آزاد تھے۔ سلیم کا خیال تھا کہ ملک کے اندر سخت گیری اور سیادت کے ذریعے ہی امن و امان قائم رہ سکتا ہے، اور ایک حد تک اس کا یہ طریقہ درست بھی تھا، لیکن چونکہ وہ اعلیٰ درجے کا مذہبی شخص تھا اس لیے علماء دین کی تحقیر و تذلیل وہ کسی حالت میں بھی گوارا نہیں کر سکتا تھا۔ ایک مرتبہ سلطان سلیم نے
محکمہ مال کے 150 اہلکاروں کو کسی بات پر ناراض ہو کر گرفتار کرایا اور حکم دیا کہ سب کے سر قلم کر دیے جائیں۔ قسطنطنیہ کے قاضی جمالی نے یہ حکم سنا تو فوراً سلطان سے کہا کہ آپ نے یہ حکم غلطی سے دیا ہے، آپ اس حکم کو واپس لے لیں اور ان لوگوں کا سر قلم نہ کرائیں کیونکہ وہ مستحق قتل نہیں ہیں۔ سلطان نے کہا کہ انتظام ملکی میں آپ کو دخل نہیں دینا چاہیے۔ قاضی صاحب نے کہا کہ آپ اس دنیا کے ملک کی بہتری کو مد نظر رکھتے ہیں اور میں آپ کی عالم آخرت میں بھلائی چاہتا ہوں۔ چاہے آپ کا یہ ملک کیسے ہی مصالح ملکی پر مبنی ہوں، لیکن عالم آخرت میں آپ کے نقصان و زیاں اور نقصان و ہلاکت کا موجب ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ رحم کرنے والے پر انعام و بخشش کرتا ہے اور ظالم کو سخت عذاب میں مبتلا کرتا ہے۔ یہاں تک نوبت پہنچی کہ سلطان کو قاضی جمالی کی منشا کے موافق سب کو معاف اور آزاد کرنا پڑا، اور نہ صرف ان کو آزاد ہی کیا بلکہ ان کے عہدوں پر ان کو بدستور مامور کر دیا۔ اسی طرح ایک مرتبہ سلطان سلیم نے حکم دیا کہ ہمارے ملک سے ایران کے ملک میں ریشم قطعی نہ جانے پائی۔ ساتھ ہی ان سوداگروں کو جو قسطنطنیہ میں موجود اور ایران کے ملک میں ریشم لے جانے والے تھے گرفتار کرا لیا گیا۔ ان سوداگروں کی تعداد 400 کے قریب تھی۔ ان کی تمام جائیداد ضبط کر لینی اور ان کی گردنیں اڑانے کا حکم دیا۔ یہ وہ زمانہ تھا کہ سلطان سلیم ایڈریانو پول کی طرف روانہ ہو رہا تھا اور قاضی جمالی بھی سلطان کے ساتھ تھا۔ اس نے سلطان سے ان سوداگروں کی سفارش کی۔ سلطان نے جواب دیا کہ دنیا کے 2/3 باشندوں کی بہتری اور بھلائی کے لیے 1/3 کو قتل کر دینا جائز ہے۔ قاضی صاحب نے کہا کہ اس وقت جب کہ یہ 1/3 موجب فساد ہوں۔ سلطان نے کہا اس سے بڑھ کر اور کیا فساد ہو سکتا ہے کہ اپنے بادشاہ کے حکم کی خلاف ورزی کی جائے۔ قاضی صاحب نے فرمایا کہ ان لوگوں تک حکم سلطانی ابھی نہیں پہنچا تھا، اس لیے یہ مجرم قرار نہیں پا سکتے۔ اگر اس قسم کی گفتگو کوئی وزیر اعظم کرتا تو فوراً قتل ہو چکا ہوتا، مگر سلطان نے نہایت غصے کی حالت میں صرف یہ کہا کہ تم معاملات سلطنت میں دخل نہ دو۔ قاضی صاحب یہ جواب سن کر بہت برہم ہوئے اور بلا آداب بجا لائے اور بلا رخصت طلب کیے ہوئے ناراضگی کے ساتھ چل دیے، اور سلطان سلیم سخت حیرت کے عالم میں خاموش اپنے گھوڑے پر کھڑا رہا۔ سلطان نے اپنا سر جھکا لیا اور تھوڑی دیر تک کچھ سوچتا رہا، پھر حکم دیا کہ اچھا سوداگروں کو رہا کر دیا جائے اور ان کا تمام مال و اسباب واپس دے دیا جائے۔ اس کے بعد قاضی صاحب کے پاس پیغام بھیجا کہ میں نے اپنی تمام مملکت یعنی ایشیا اور یورپ کے علاقوں کا آپ کو قاضی القضات بنا دیا، مگر قاضی صاحب نے اس عہدہ جلیلہ کے قبول کرنے سے انکار کر دیا، تاہم سلطان نے ان کے حال پر بہت مہربانیاں کی۔ سلطان سلیم کا عہد حکومت دنیا میں مذاہب کے لیے بھی خصوصی زمانہ تھا۔ اسی زمانے میں خلافت اسلامیہ خاندان عباسیہ سے نکل کر خاندان عثمانیہ میں آ گئی اور مجبور نام کی خلفاء کی جگہ صاحب ملک و لشکر خلفاء اسلام میں ہونے لگے۔ اسی زمانے میں لوتھر نے عیسائی مذہب میں اصلاح اور عقائد کی ترمیم اور تنسیخ کا کام شروع کیا، جو درحقیقت عثمانیوں کے یورپ میں داخل ہونے کا نتیجہ تھا۔ اسی زمانے میں ہندوستان کے اندر کبیر داس نے اپنا ایک پنتھ جاری کر دیا۔ کبیر گورکھپور کے قریب مقام مگہر 924 ہجری میں فوت ہوا تھا، جو سلطان سکندر لودھی کا ہم اثر تھا۔ اسی سلطان کے عہد حکومت میں یعنی 922 ہجری میں جیب گھڑی ایجاد ہوئی تھی۔ سلطان سلیم عثمانی نے چاہا تھا کہ عیسائی ممالک پر حملہ آور ہونے سے اپنی حدود سلطنت کے رہنے والے تمام عیسائیوں کو پہلے مسلمان بنا کر اپنے ملک کو غیر ملکی عنصر سے قطعاً پاک و صاف کر دے۔ چنانچہ اس نے عیسائیوں کے گرجوں کو مسجدیں بنا لینے کا ارادہ ظاہر کیا۔ یہ خبر جب عیسائیوں کو پہنچی تو وہ سلطان کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ سلطان فاتح نے فتح قسطنطنیہ کے وقت ہم کو ہر قسم کی مذہبی آزادی عطا کر دی تھی اور وعدہ کیا تھا کہ تمہارے گرجوں کی حفاظت کی جائے گی اور تمہارے مذہبی معاملات میں قطعاً مداخلت نہ ہوگی۔ عیسائیوں کے اس بیان کی علماء دربار نے تائید کی اور قاضی جمالی بھی عیسائیوں کے سفارشی ہوئے۔ چنانچہ سلطان کو مجبوراً اس ارادے سے باز رہنا پڑا۔ عیسائی مورخ سلطان سلیم سے بہت ناراض معلوم ہوتے ہیں اور سلطان کی مذہبی دلچسپی کو ایک عیب بتاتے ہیں، مگر یہ ان کی نابینائی اور تعصب ہے۔ سلطان سلیم کے باعظمت اور نیک ہونے کی
یہ بھی ایک سب سے بڑی دلیل ہے کہ جس قدر ممالک پر سلطان سلیم نے قبضہ کیا تھا وہ تمام ملک سب سے آخر تک ترکوں کے قبضے میں یا کم از کم ان کی سیادت میں رہی۔ اس سلطان نے حکومت کا زیادہ موقع نہ پایا اور بہت جلد 52 سال کی عمر میں فوت ہوا۔ اگر کچھ دن اور زندہ رہتا تو یقیناً تمام یورپ کو فتح کیے بغیر نہ رہتا۔ سلطان سلیم خاندان عثمانیہ میں سب سے پہلا خلیفہ تھا۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ قلم کی گردش پوری ہو چکی ہے اور ہم تاریخ کے اس طویل سلسلے کو اس جلد پر ختم کر رہے ہیں۔ والسلام۔